وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نے جنوں اور انسانوں کو رسوا کیا یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اسی طرح ہم ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں اور ظالم کے ذریعے پکڑ فرماتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ظلم کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، چنانچہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں ظلم کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر دوسرا ظالم مسلط کر دے گا جو انہیں ذلیل اور خوار اور تباہ اور برباد کر دے گا۔ اس آیت میں ہر قسم کے ظالم داخل ہیں، وہ شخص جو گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، جو حاکم یا افسر اپنی رعایا اور ماتحت لوگوں پر ظلم کرتا ہے، جو تاجر جعلی اشیاء اور ملاوٹ والی چیزیں فروخت کر کے خریداروں پر ظلم کرتا ہے، اس طرح جو چور اور ڈاکو مسافروں اور شہریوں سے لوٹ مار کر ان پر ظلم کرتا ہے، یہ سب ظالم کی صف میں شامل ہیں۔ ان تمام پر اللہ تبارک و تعالی کوئی ان سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اچھوں کو ان پر مقرر کرتا ہے، اور کسی سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو بروں کو ان پر مقرر فرماتا ہے۔ اس سے نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ جو قوم ظالم ہوتی ہے اس پر ظالم بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے، اور جو اس ظالم سے پنجہ ظلم سے رہائی چاہیں تو انہیں چاہیے کہ ظلم چھوڑ دیں۔ لہذا ایسے حضرات کو چاہیے کہ اس روایات اور ایک قول کا بغور مطالعہ کر کے عبرت حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے ظلم سے سچی توبہ کر کے مظلوموں سے معافی کی کوئی صورت بنائے۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس ظالم سے انتقام لے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ظالم کی مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے انتقام لیتا ہوا دیکھے تو پھر ٹھہر جا اور تعجب سے یہ تماشا دیکھ۔